کتابوں والا عشق دانیہ طاہر ناول قسط نمبر 14۔ روحا بہت کنفیوز تھی۔ وہ فوراً کمرے میں آ گئی۔ مالا کو کیسے مارا تھا انہوں نے، وہ تقریباً ڈر ہی گئی۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھی ناخن ہی کاٹ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سارم کمرے میں داخل ہوا تو روحا فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے سانس حلق میں اتارا۔ سارم نے اس کی جانب ایک نگاہ ترچھی ڈالی اور سائڈ ٹیبل پر چابی پڑھ گئی۔ وہ تو چابی کے شور سے ہی اچھل پڑی۔ اس کے ڈنڈے پر سارم نے مڑ کر دیکھا اور اپنی شرٹ کی کفٹنگز کھولنے لگا۔ رات کو لگا اسے باہر چلے جانا چاہیے۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی یہاں تک کہ سارم واش روم میں چلا گیا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ چند لمحے دروازہ دیکھتی رہی اور اس کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سارم کمرے میں داخل ہوا تو رحاب کہیں دکھائی نہیں تھی۔ اسے صحیح سے اس لڑکی کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ اس نے کمرے میں ایک نگاہ گھمائی اور پھر دروازہ کھولا تو دروازے کے نزدیک ہی بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ ایک دم ڈر کر سیدھی ہوئی۔ سارم نے تقریباً سخت اور سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ ڈر سی گئی۔ اندر آؤ، وہ اتنا ہی بولا جس پہ رحاب کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ اس کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے چار نہ چار اندر داخل ہونا پڑا، یہاں تک کہ وہ انگلیاں چھٹکانے لگیں۔ اس نے اندر کمرے میں داخل ہو کر اسے اندر کمرے میں داخل کر کے اس نے روم لاک کر دیا۔ رحاب دروازے کو تو کبھی سارم کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، سارم نے گیلے بالوں میں برش چلایا اور رحاب وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر وہ خاموشی سے اپنے کام کرتا رہا اور اس کے بعد وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ وقت عجیب تھا۔ ایک شدید اجنبی شخص اور پھر عمر میں بھی اس سے کافی بڑا، اور وہ اس کے کمرے میں تھی۔ بہت کنفیوز اور پریشان، یہاں تک کہ اس کی پیشانی پر پھیلا پسینہ سارم دیکھ سکتا تھا۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھ کر وہ اس کے سامنے چیئر کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ دو کام ہیں تمہارے، وہ بولا تو لہجے کا بھاری پن رحاب پر بوجھ سا بنا گیا۔ وہ بالکل سر جھکائے بیٹھی تھی اور وجود میں کپکپاہٹ الگ تھی۔ سب سے پہلا اور اہم کام، لک ایٹ می۔ وہ اریٹیٹ سا ہوتا کچھ اونچی آواز میں بولا تو رحاب اس کی جانب دیکھنے لگی۔ سارم نے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھی تھی، جیسے وہ خود کو روکنے سے باز رکھ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا آگے جھکا۔ پہلا اور سب سے اہم کام، اپنے بھائی سے کہو حنین کو طلاق دے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ بولا تو رحاب نے تھوک نکلا۔ بہت جلد، اور جتنا جلد ہو سکتا ہے اتنا۔ اس کی سنجیدگی رحاب کے رنگ اڑا رہی تھی۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ اس نے سوال کیا۔ رحاب نے سر ہلایا۔ زبان نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ بولا تو جلدی سے بولی۔ جی؟ کیا جی؟ میں بلال بھائی سے کہوں گی حنین کو طلاق دے دیں، وہ آہستگی سے بولی۔ گڈ۔ سارم نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دوسرا کام؟ سارم نے اس کی جانب ترچھی نظروں سے دیکھا۔ رحاب نے پھر سے نگاہ اٹھائی۔ میرے گھر میں کسی ایک کے ساتھ بھی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا۔ سنا تھا ایک دن تمہاری اس بھگیڑو آپی کی منہ سے۔ بدتمیز ہو تم، تمہارا بچپنا یہاں نہیں چلے گا۔ نہ تم گھر سے نکل سکتی ہو بنا میری اجازت کے، نہ ہی کسی غیر سے تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے۔ میرے سارے کام تم خود کرو گی۔ اور مالا کی بھی مدد کر دینا۔ اور موسٹ امپورٹنٹ، بیہیو لائک اے وائف۔ اور تمہیں بیوی بننے کا کوئی ہنر آتا ہے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں 30 سال کا ہوں اور جتنی پرفیکٹ مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھی، تمہاری شمولیت اتنی باعث بے عزتی بن چکی ہے۔ تم بھی کسی دن بھاگ سکتی ہو، آخر کو ہو تو اسی کی بہن۔ لیکن ایسا اگر ہوا؟ وہ اٹھ گیا۔ رحاب کے گال پر آنسو گرا۔
میں تمہارے وجود پر سے خال کھینچ لوں گا۔ زندگی میں ایک بار ہی موقع دے سکتا ہوں میں کسی انسان کو۔ تمہاری بہن کو ڈھونڈنے کے لیے تو میں نے اس کے پیچھے لگا دیے ہیں لوگ۔ اس کے ملنے پر اس کا حشر جو میں کروں گا وہ تو عبرت بن ہی جائے گی۔ اگر عبرت تم بھی بننا چاہتی ہو تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ رک گیا۔ Got it؟ وہ بولا تو غصے کی شدت اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ جی؟ رحاب نے بس اتنا ہی کہا۔ سارم نے ایک قدم دوڑ لیا۔ کیا جانتی ہو تم شادی شدہ زندگی کے بارے میں؟ سائڈ ڈرا سے سگریٹ کا کیس نکال کے اس نے سگریٹ سلگائی اور لبوں میں رکھی۔ رحاب کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کی گفتگو سے اوپر سے اسے ڈسٹ الرجی شدید تھی۔ اس کا دم گھٹتا تھا سگریٹ کی اسمیل سے۔ اور خوش نصیبی یہ ہوئی کہ وہ روم میں بنی گلاس وال کو کھول گیا تھوڑا سا تاکہ اسمیل باہر نکلتی رہے۔ یہ وجدان بھائی سے چھپ کر پینے کا طریقہ تھا تاکہ روم میں اسمیل اکٹھی نہ ہو۔ میں رحاب نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تم اس آوارہ کی بہن ہو۔ یقیناً اس عمر میں تمہارے بھی 4-5 عاشق ہوں گے اور خبر تو تمہیں سب معاملات کی ہوگی۔ سگریٹ لبوں سے لگا کے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ رحاب کو لگا وہ اپنا آپ کبھی صاف ہی نہیں کر پائے گی۔ ہر شخص یہ کیوں چاہتا تھا کہ وہ آپ ہی جیسی بن جائے گی؟ وہ نہیں تھی ویسی۔ پھر بھی ترازو وہی تھا جس میں اسے تولا جا رہا تھا۔ اور اس میں بھگیڑو بہن کا پلڑا اس کے ہر اچھے عمل پہ بھاری تھا۔ گونگے اور بہرے لوگوں سے مجھے سخت چیڑ ہے۔ سارم نے ایش ٹرے میں سگریٹ سلگائی اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ رحاب اس کے لیٹتے ہی کھڑی ہو گئی۔ میں آپ ہی جیسی نہیں ہوں۔ اسے لگا یہ کہتے اس کا لہجہ ہی بہت کمزور تھا۔ سارم سر جھٹک کر طنزیہ مسکرایا۔ رحاب کو رونا آنے لگا۔ جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بامشکل بات مکمل کر سکی۔ بیوی کے فرائض و ذمہ داریاں جانتی ہو، شوہر کے حقوق۔ ویسے یہ سوال تم سے بنتا نہیں کیونکہ جانتی ہی ہوگی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور رحاب اس کی شکل دیکھنے لگی۔ نام کی حد تک وہ ان باتوں سے ضرور آگاہی رکھتی تھی۔ کچھ معلومات تھی، کچھ نہیں۔ کسی گہرائی اور پیچیدگی کا علم نہیں تھا اسے۔ رحاب کے بے وقوفوں کی طرح کھڑے رہنے پر وہ ایش ٹرے میں سگریٹ مسل گیا۔ دوپٹہ اتارو اپنا، وہ بولا تو رحاب پریشان سی ہوگی۔ اس کو جو بھوک ابھی لگی بھی تھی وہ تمام اڑ چکی تھی۔ رنگ فاق تھے لیکن اس وقت وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس نے سارم کے کہنے پر حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسایا اور اپنے اوپر سے دوپٹہ اتارنے لگی۔ دوپٹہ اتار کے اس نے ہاتھوں میں سختی سے پکڑ لیا۔ اس کے سنہری بالوں کی چوٹیاں بے ساختہ دوپٹے کی کھینچ تان کی وجہ سے آگے آ گئی، جبکہ چہرے پہ پھیلی لٹیں اور کپ کپاتا وجود قابل تعریف تھا۔ لیکن دماغ پر جو چھاپ میرال چھوڑ گئی تھی اس کی ساری سیاہی رحاب کی خوبصورتی، رحاب کی پاک دامنی پر گہرا دھبا تھا۔ وہ دھبا جو سب دیکھ رہے تھے لیکن رحاب کو کوئی بھی نہیں۔ ریموو یور شرٹ، وہ توجہ سے اسے دیکھتا بولا۔ رحاب نے اس کی سمت جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ اب غلط ہوگا، جیسے نیوز میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ سب شدید گھبراہٹ زدہ باتیں تھیں جنہیں سنبھالنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ پاسٹ ایک دم اس کی دھاڑ اور پھر اس کی ڈیمانڈ اور اوپر سے خوراک نہ ملنے کے باعث وہ چکرا کر فرش پر گر گئی۔ اس کے گرتے سارم نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شاید آج اگر وہ اس کی یہ بات ابھی فوراً مان لیتی تو وہ اس پر ٹھپا لگا کے کھڑے کھڑے اسے طلاق بھی دے سکتا تھا۔
اتنی نفرت اور چڑ ہو رہی تھی بد کرداری سے، لیکن اس کی بے ہوشی شاید طلاق سے بچا گئی تھی اسے۔ اس نے اسے اٹھایا نہیں، اسے دیکھا نہیں، کمرے سے ہی نکل کر چلا گیا جیسے وہ کچھ ہو نہ۔ این کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ عافیہ اور نگین ولیمے پر آنے والے مہمانوں کی لسٹ دیکھ رہی تھی اور کچھ ضروری کام دونوں ہی کر رہی تھی، اور اینا ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اس سے بول تو نہیں رہی تھی، لیکن نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ تبھی اینا وہیں بیٹھ گئی۔ وقت اسے 2-3 بار دیکھ چکا تھا۔ بالآخر چھڑ کر ٹیکسی کر دیا۔ اس کی موبائل کی ٹون بجی تو دونوں نے اسے گھورا تو وہ گھبرا گئی۔ جلدی سے موبائل چیک کیا۔ یار کمرے میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، اب تو ساری موویز کی بکواس دیکھ لی ہے، میرا امپلیمنٹ کا موڈ ہے، فوراً میرے پاس آؤ۔ وقت کے میسیج پڑھ کر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ نہیں، میں آنٹی کے پاس ہوں۔ آنٹی تمہیں منہ نہیں لگا رہی، ان کا بیٹا جی جان سے لگائے گا۔ این پلیز یار آ جاؤ، ایسا بھی کوئی شوہر نہیں ہوگا جو بیوی کی منت سماجت کرے، وہ ذرا غصے سے بولا۔ اب تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ لو، اسے پڑھ کر ذرا بتاؤ۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، تبھی نگین نے اسے کام دیا تو وہ جلدی سے موبائل رکھ کر اس کی لسٹ لے کے پڑھنے لگی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، جبکہ اسے خوشی یہ تھی کہ انہوں نے کوئی کام اسے دیا تھا۔ ٹھیک ہے این، اب کمرے میں آئی تو پھر دیکھنا۔ اس نے موبائل غصے سے سائڈ پر پٹکا اور خود بامشکل لیٹ گیا۔ اینا کو تقریباً 1 گھنٹہ مزید لگ گیا تھا۔ جاؤ اب تم، عافیہ ذرا منہ بنا کے بولی تو اینا سر ہلا کے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی عافیہ نے نگین کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی اسے منہ لگانے کی؟ بھابھی فارغ بھی تو بیٹھی ہی تھی، کام کرے، کوئی ضرورت نہیں اتنا فری کرنے کی، عافیہ خفگی سے بولی تو نگین سر ہلا گئی۔ جبکہ اینا کا دل دکھا تھا، وہ کمرے میں آئی تو کمرے میں صرف اس کے سائڈ کا لیمپ آن تھا، باقی کمرے میں اندھیرا تھا اور وقت شاید سو گیا تھا۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ اتنی جلدی وہ سو گیا تھا؟ 2 دن پہلے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی پوری رات۔ وہ مسکرا کر دروازہ لاک کر گئی اور اس کے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے سے بلینکٹ اتارا تو وہ روٹھا روٹھا چہرہ واضح تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے پیار سے دیکھا۔ وقت اس کے چہرے پر اپنی نازک انگلیوں سے لکیر بنائی۔ وقت اٹھ جائے نا، وہ نرمی سے بولی۔ وقت نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، سونے دو مجھے۔ وہ دوبارہ کمبل منہ پر ڈال گیا۔ اب ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ شٹ اپ۔ اینا نے اس کے کان میں آہستگی سے کہا۔ وقت نے کمبل اتار کر اس کا چہرہ دیکھا جہاں شرارت تھی۔ ایک تھپڑ کھا لو گی مجھ سے؟ وقت دیکھا ہے، یہ کوئی وقت ہے کمرے میں آنے کا؟ اس کے بھڑکنے پر اینا کلکلا کر ہنس دی۔ آپ تو بیوی کی طرح شکایت کر رہے ہیں، یہ وقت ہے واپس لوٹنے کا؟ اس نے نقل اتاری، جبکہ وقت نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور گھما کر اسے بیڈ پر پٹکا اور خود جھک کے اس کے اوپر آ گیا۔ اینا منہ بنا گئی۔ آپ رہے ناراض، کل ویسے بھی میں نے چلے جانا ہے، وہ بولی تو وقت کی پیشانی پر تیوری بنی۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ ہاں، ہماری شادی ہو گئی ہے، اب تم کیوں جاؤ گی؟ وہ سمجھا نہیں۔ اینا پھر سے ہنسی۔ یہ تو رسم ہوتی ہے نا۔ پھاڑ میں کی رسم، 24 سال وہاں رہ کر بھی تمہاری روح کو چین نہ آیا جو مجھے چھوڑ کے وہاں رہنے جانا ہے؟ وہاں رہنے جانا ہے؟ تم نے میرا دماغ گھمانے والی باتیں نہ کرو، ورنہ سخت سے سخت سزا دوں گا تمہیں آج رات۔ نہیں، وہ منہ بنا کے بولی تو وقت کو اس کی یہی ادائیں دیوانہ بناتی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ پکڑا اور اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ محبت جب چھوئے تو طوفان بھڑک اٹھتے ہیں، اور وہ وقت کی محبوبہ تھی۔ اسے چھونے، اسے دیکھنے سے جو دیوانگی اس پر سوار ہوتی تھی، اسے وہ قابو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ تادیر چھایا رہا۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو؟ اس نے اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کی۔
اینا مسکرائی اور اس کی گردن میں بازو حائل کیے۔ سب سے حسین کہ حسن بھی حیران رہ جائے۔ اس نے اس کی گردن پہ پیار کیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسی تعریف کے قابل صرف مالا ہے۔ وہ واقعی بہت حسین ہے، اتنی حسین کہ واقعی حسن بھی دنگ رہ جائے۔ وہ سادگی میں بھی حسین لگتی ہے۔ جب صبر جائے گی تو جہان بھائی تو پاگل ہو جائیں گے۔ اینا منہ پر ہاتھ رکھ گئی جبکہ بک سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اینا خاموش ہو گئی کیونکہ وہ سنجیدہ تھا۔ میرے بیڈ رومانس میں مالا کا کیا کام ہے؟ سوری، وہ لپٹپا گئی۔ موڈ خراب کر دیا۔ وقت اس پر سے ہٹا۔ اچھا سوری نا، بات بات پہ ناراض ہوتے ہیں آپ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شرٹ کھولو میری۔ اس کے حکم پر وہ ہلکا سا شرمائی اور پھر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اس کی نازک انگلیاں اس کے وجود کو چھو کر ہلچل مچا رہی تھیں۔ اینا نے اسے نگاہ چرائی۔ یہاں پیار کرو۔ آہستگی سے سرسراتے لہجے میں اس نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھی تو اینا اس پر جھکی اور اس کے دل کو چھوا تو وقت نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کا چھونا احساس جذبات کو اور بڑھا گیا ہو۔ اور پھر وقت نے اس سے جو جی میں آیا ویسے پیار کرایا اور اسے بھی افسانے خطا کر دینے کی حد تک پیار کیا تھا۔ ان دونوں کی محبت مسکرا دی تھی۔ شاید مستقبل سے دونوں جانتے ہیں زندگی کبھی بھی کسی کے لیے اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنا وقت کو لگ رہی تھی۔ محبت کو پا لینا اور اس محبت کو محبت سے اظہار کر لینا اختتام زندگی نہیں، ہاں البتہ آغاز زندگی ضرور تھا، یہ جو بظاہر بہت حسین لگ رہا تھا۔ تم نے کب تک جانا ہے؟ ساتھ نے جہاں نے ساتھ کی جانب دیکھا۔ کچھ دنوں تک چلا جاؤں گا واپس۔ کیا ضرورت ہے بیٹا، اپنا کاروبار ہے یہاں پر ہی رہو، کیوں جا رہے ہو؟ ریاض صاحب بھی بولے۔ ولیمے کا فنکشن اچھے سے ہو گیا تھا، البتہ سارے پر باتیں ضرور بنی تھی کہ دلہن تبدیل کر کے کیسا لگ رہا ہے، جس کا دباؤ اور پریشر ہی اس پر بہت تھا۔ اور ولیمے پر نگین کی دبئی والی بہن ساجدہ اور اس کی بیٹی بھی آ گئی تھی۔ ان دونوں کا اچھا استقبال کیا تھا گھر بھر نے۔ اس وقت سارے جینٹس ہال میں بیٹھے تھے، تبھی جہان کے سوال پر ساتھ کی سمت سب نے دیکھا۔ نہیں ڈیڈ، میری جاب بہت اچھی ہے، مجھے پسند ہے میری فیلڈ کی۔ ساتھ مسکرایا۔ بیٹے فیلڈ کا سب ہو سکتا ہے یہاں بھی، بس لڑکیاں پنسا رکھی ہوں گی۔ وقت بیچ میں بولا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ مجھے موقع نہیں ملا آج تک، اب ضرور آپ لوگوں سے سبق سیکھ کر جاؤں گا۔ ساتھ ہنسا تو وقت اور جہان بھی ہنستی ہے۔ باپ بیٹھے ہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ وجدان نے تینوں کو گھورا تو وہ منہ دبا گئے۔ تیرے باپ کو عجیب تکلیف ہے، جہان نے منہ بنا کے کہا، اور تیرے باپ کی تکلیف تجھے آنکھوں آنکھوں میں نکل جائے گی۔ وقت نے اس کی توجہ ریاض کی جانب کرائی جس کے منہ میں گالیاں جمع ہو رہی تھیں اس کے لیے، کیونکہ وہ خود تو کافی اٹھا چکا تھا۔ انہوں نے چائے مانگی تھی، وہ بہرہ سن نہیں سکا تھا۔ جہان فوراً سیدھا ہو کے انہیں چائے پکڑا گیا۔ سوری یار، ایسا کھا جانے والی نظروں سے تو نہ دیکھو اب، وہ منمنایا جبکہ ریاض صاحب دانت پیس گئے۔ یہ بلال والا معاملہ کب حل کرنا ہے؟ ریاض نے بھائی سے سوال کیا۔ وہ میں کرا دوں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں، سارم نے کہا۔ کیسے؟ جیسے عام مرد کرتے ہیں۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ خیر فیکٹری کے سیمپل دیکھ لیے تم نے؟ سارم نے جہان سے پوچھا۔ جی انکل کو سینڈ بھی کر دیے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ بنتا ہے۔ اچھا ہی بنے گا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ آئے گا ہمارے گھر؟ وقت نے پوچھا۔ اچھی بات ہے، ذرا میل ملاپ بڑھے، موٹی اسامی ہے۔ وہ بولے اور تھکے تھکے سے اٹھ گئے۔ میں آرام کر لوں کچھ دیر۔ وہ اٹھے تو ریاض بھی اٹھ گئے۔ سارم بھی اٹھنے لگا کہ جہان اور وقت نے کھینچ لیا۔ ارے بیٹھو یار، آؤ تاش کھیلتے ہیں۔ بلاؤں میں ان دونوں کے ان کے نکلتے ہی تمہارے اندر کے جانور جنم لیتے ہیں، سارم نے گھورا۔ چاچو تم 2 سال بڑے ہو بس ہم دونوں سے، اتنا نہ ابو بنا کرو ہم پر۔
جان اور بے وقت بولے تو سارم گہرا سانس بھر گیا۔ اس کے بعد لانچ میں ادھم ہی الگ تھا، جبکہ جہان جیت جاتا تھا، کیونکہ جہان جیت جاتا تھا، وہ بھی چیٹنگ سے، اور وہ سب اس پر چیخ رہے تھے اور وہ الگ چلا رہا تھا۔ یہ سب چیخ کیوں رہے ہیں؟ حیام نے اینا کو دیکھا۔ وہ چاروں لڑکیاں تھیں۔ روحاب سالم کے حکم کے مطابق مالا کی ہیلپ کر رہی تھی اور اینا بھی ان دونوں کی ہیلپ کر رہی تھی۔ البتہ حیام بیٹھی تھی، ان لوگوں کو دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ سی تھی۔ وہ دبئی میں اکیلے ہوتے تھے، فیملی کے ساتھ رہنا اس کا پہلا ایکسپیرئنس تھا۔